افغانستان عالمی طاقتوں کے لیے قبرستان ثابت ہوتا ہے۔ یہ جملہ جس طرح روس کے لیے کل سچ ثابت ہوا تھا، آج امریکہ کے لیے بھی سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان میں جانے کی وجہ سے جس طرح روس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، روس کی پوری طاقت منتشر ہو گئی، روس کے 10 ممالک اس سے الگ ہو گئے اور دنیا میں امریکہ سپر پاور بن بیٹھا۔ 20 سالوں کے بعد امریکہ کے لیے بھی افغانستان قبرستان ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ کی عالمی دادا گیری اور اس کا جو سپر پاور ہونا ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور جس طریقے سے 15 اگست کو امریکہ نے جان بچا کر گیدڑ کی طرح افغانستان سے راہ فرار اختیار کی ہے، دنیا بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کچھ جگہوں پر سڑکوں پر بھی اتر گئے ہیں اور امریکہ پر سوال اٹھائے جانے لگے ہیں کہ یہ امریکہ جو خود کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے، پچھلے 20 سالوں سے افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، 58 سے زیادہ ممالک کی فوجوں کو اس نے لگا رکھا تھا، سارے لوگوں کو مروا کر سب کی جانیں قربان کروا کر کے آج وہاں سے تنہا اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہے اور سب کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ سوال ہو رہے ہیں روس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اس کے بعد بتائیں گے امریکہ کی افغانستان میں ہونے والی بدترین ناکامی اور دنیا بھر میں اٹھنے والے سوالات کا جائزہ بھی لیں گے۔ روس عالمی طاقت تھا، سپر پاور امریکہ سے پہلے روس تھا۔ 1980 کی دہائی میں روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، افغانستان کی علاقائی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ روس کے خلاف افغان کے شہری اور وہاں کے مجاہدین میدان جنگ میں کود پڑے اور روس کے خلاف انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ روس کو ان مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، روس کی بدترین افغانستان میں شکست ہوئی اور ہار کھا جانے کے بعد روس افغانستان سے نکل گیا۔ روس پر اس بدترین شکست کا اثر یہ پڑا کہ روس جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا، متحدہ روس کہلاتا تھا، روس کی طاقت اور روس کا دائرہ ایشیا اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا، اس کے ساتھ 8 ممالک وہاں سے نکل گئے، قزاقستان، تاجکستان جیسے کئی ممالک ہیں جو روس سے نکل گئے، یہ سب آزاد ملک بن گئے اور روس کی طاقت محدود ہو گئی، سپر پاور کی حیثیت سے روس ختم ہو گیا اور امریکہ غالب آ گیا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی حکومت تھی اس کا خاتمہ کر دیا اور امریکہ نے اپنی کٹھ پتلی حکومت بنا دی، امریکہ نے اپنی فوج افغانستان میں اتار دی، امریکہ نے ناٹو کی افواج کو اتار دیا جس میں 57-58 ممالک شامل تھے۔ لیکن طالبان امریکہ کے خلاف بھی ڈرے نہیں، امریکہ سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ جاری رکھی، امریکہ کے خلاف جہاد جاری رکھا اور 20 سال بعد یہ دن آئے کہ صرف چند ہی دنوں میں امریکہ اس طرح وہاں سے بھاگ نکلے کہ اپنی پتلون چھوڑ گئے، اپنی پینٹ چھوڑ گئے، اپنی چڈی تک وہاں انہوں نے چھوڑ رکھی ہے، ان کے ہتھیار وہاں پڑے ہیں جس پر طالبان نے اب قبضہ کر لیا ہے، ان کے جائٹر پلین، ان کے میزائل اور جتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں سب طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں اور لوگ امریکہ پر سوال اٹھانے لگے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت اتنی بری طرح کیسے شکست کھا کر وہاں سے بھاگ نکلی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن سے استعفیٰ تک کی مانگ کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے میں ناکام رہے، انہوں نے دنیا بھر میں امریکہ کو ذلیل کر دیا ہے، پہلی فرصت میں جو بائیڈن کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ برطانیہ میں سوال اٹھنے لگے ہیں، برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے اپنے فرنٹ پیج پر یہ سٹوری شائع کی ہے، یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں لکھا ہے "What the hell did they die for" کہ کیا یہ سب لوگ اسی دن کے لیے مرے تھے۔ برطانیہ کے 457 شہری افغانستان میں جنگ کے دوران مارے گئے، انہوں نے قربانیاں دی اور ان سب کی جو تابوت کی تصویر ہوتی ہے اس کا ایک سمپل دکھایا ہے کور پیج پر اس اخبار نے، اور سوال کیا ہے کہ کیا اسی دن کے لیے ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ امریکہ پر یہ بھی سوال اٹھنے لگا ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر کو یہ یقین دلایا تھا کہ افغانستان میں ٹھیک ٹھاک ہے، طالبان کا اقتدار دوبارہ نہیں آئے گا، طالبان کو کنٹرول نہیں دیا جائے گا، سفارت خانے کھلوائے تھے، بیرونی ادارے وہاں موجود تھے، اور جب طالبان کابل میں داخل ہونے لگے
تو امریکہ اپنے اس معاہدے کو بھول گیا، اس عہد کو بھول گیا، اور اس نے صرف اپنے شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اپنے سفارتکاروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے امریکی ایمبیسی سے ایئرپورٹ تک پہنچایا، اور ایئرپورٹ سے اپنے لوگوں کو لے کر وہ پہلے دبئی آتا ہے، متحدہ عرب امارات، اور وہاں سے امریکہ پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسرے تمام سفارتکاروں کی اس نے فکر نہیں کی، دوسرے ممالک کے شہریوں پر اس نے توجہ نہیں دی۔ اس بنیاد پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں، وہ تو اللہ بھلا کرے، طالبان کا، جنہوں نے فتح مکہ کی مثال پیش کی اور کابل میں داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ طالبان نے کابل میں قدم رکھتے ہی کہا، کسی بھی شہری کو، کسی بھی پولیس آفیسر کو، فوجی کو، سیاستداں کو، سماجی ورکر کو، سوشل ورکر کو یا باہر کے لوگوں کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو لوگ جہاں ہیں وہی رہیں، اپنا کام کاج جاری رکھیں، ہم کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے، کابل پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ افغان نے اور طالبان نے خاص طور پر یہ دباؤ بنانے کی کوشش کی تھی کہ پرامن طریقے سے اقتدار ہم کو منتقل کر دیا جاتا ہے، ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، اور وہی ہوا۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے، کمیٹی بنائی گئی کہ وہ اقتدار کو منتقل کر دے گی، لیکن اب تو خود طالبان مکمل طور پر قابض ہو گئے ہیں، عبوری حکومت کا بھی کوئی سوال نہیں رہا۔ صدارتی محل میں طالبان کے لوگ موجود ہیں۔ جب طالبان کے لوگ صدارتی محل میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ایک فتح کی علامت تھی۔ پہلے زمانوں میں یا پچھلے دور میں جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا تھا اور وہاں قبضہ ہو جاتا تھا تو قبضہ کی جو علامت سمجھی جاتی تھی وہاں کا قلعہ، جو وہاں کے بادشاہ کی رہائش گاہ ہوتی تھی، وہ قلعہ ہوتی تھی۔ قلعہ میں بادشاہ ہوتا تھا، اس کی آرمی ہوتی تھی، اور ایک بڑا ایریا گھرا ہوا ہوتا تھا۔ قلعہ کو حاصل کرنا، قلعہ کو جتنا ہی سب سے ٹف کام ہو جاتا تھا، اور جب قلعہ پر جھنڈا لہرا دیا جاتا تھا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ ملک فتح ہو گیا ہے۔ افغانستان میں بھی یہی ہوا۔ پہلے طالبان کابل میں آ گئے، اور جب کابل میں آ گئے تو ان کا اگلا مرحلہ اور اگلا پڑاؤ تھا افغانستان کے راشٹرپتی بھون پر قبضہ حاصل کرنا، اور افغان طالبان کے رہنما راشٹرپتی بھون پر بھی قابض ہو گئے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور اب وہی موجود ہے، وہیں الجزیرہ اور کئی سارے چینلز کو طالبان رہنماؤں نے انٹرویو بھی دیا ہے، اور وہاں سے اپنی اگلی حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ افغانستان کے حوالے سے بتا دیں کہ طالبان نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ 20 سالوں تک لگاتار جنگ چل رہی تھی افغانستان میں امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت کے خلاف۔ اس جنگ کے خاتمے کا طالبان نے آج اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد سے افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی وار نہیں، نو وار، نو لڑائی، اور اب سب لوگ مل جل کر امن و شانتی کے ساتھ افغانستان میں رہیں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان آ چکا ہے۔ طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر نے ایک ویڈیو بھی جاری کر کے افغانستان کی شاندار جیت پر سب کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ذرہ برابر بھی اس غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں، یہ ہماری نہیں پوری قوم کی فتح ہے، اور اگلا مرحلہ طالبان کا اب شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے طالبان کی آزمائش شروع ہوگی، طالبان کا اصل امتحان ہے کہ وہ کیسے افغانستان کے عوام کا اعتماد جیتتے ہیں، کیسے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور کیسے دنیا کے لیے ایک مثالی لیڈرشپ ثابت کر سکتے ہیں کہ طالبان وہ ہیں جنہوں نے افغانستان میں لوگوں کا دل جیتا ہے اور دنیا کے لیے ایک مثالی حکمراں بن کر سامنے آئے ہیں۔ ملا عبدالغنی نے اپنی ویڈیو جاری کر کے یہ کہا ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور ایک بہترین میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کے تعلق سے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ طالبان عورتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، میڈیا پر پابندی عائد کر دیں گے، اور طرح طرح کی باتیں اڑائی جا رہی تھی، ویسٹرن میڈیا میں لگاتار نگیٹو خبریں چل رہی تھی کہ طالبان لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ویسٹرن اور انڈین میڈیا کا نگیٹو پروپیگنڈا ہے، سچائی اس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے لوگ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، اور کابل میں سب سے زیادہ لوگوں نے انہیں ویلکم کیا ہے، انہیں ویو کیا ہے، اور ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے لوگ تصویروں میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اشرف غنی یا امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت سے وہاں کے عوام میں بے چینی تھی، وہاں کے عوام ناراض تھے، انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی طالبان قابض ہوئے، طالبان کی طاقت سامنے آئی، سب لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔
तालिबान का बार बार यही कहना है कि हम अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बनाएंगे, जो भी सियासी इक़दाम करेंगे, वो सबको साथ लेकर करेंगे, सबके मशवरे से करेंगे। ये भी देखने में सामने आ रहा है कि तालिबान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई, इसके अलावा तालिबान के बड़े रहनुमा डॉक्टर अब्दुल्ला और कई सारे लोग ऐसे हैं जो तालिबान के साथ हैं। बज़ाहिर वो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब वो तालिबान के साथ नज़र आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये पूरी अफ़गानिस्तान की ताज़ा तस्वीर है और सबसे ज़्यादा सवाल अमेरिका पर उठ रहा है। स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तस्वीर वियतनाम की है और दूसरी कल के अफ़गानिस्तान की। वियतनाम में 1975 में अमेरिका को इसी तरह बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था और तकरीबन 19 सालों की जंग के बाद अमेरिका को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा और अपने शहरियों को बचाने के लिए एम्बेसी से सीढ़ी एम्बेसी पर हेलीकॉप्टर लाया गया। सीढ़ी के ज़रिए लोग एम्बेसी के छत पर पहुंचे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से अमेरिकी फ़ौजियों को, अमेरिकी सफरकारों को वहां से वापस ले जाया गया। ये वियतनाम में 1975 में हुआ था। और अब 2021 की दूसरी तस्वीर है अमेरिकी एम्बेसी की जो काबुल में है। वहाँ भी अमेरिका ने अपने शहरियों को पहले हेलीकॉप्टर के ज़रिए एम्बेसी से एयरपोर्ट पहुँचाया और उसके बाद उन्हें अमेरिका ले जाया गया। तो दोनों जगह अमेरिका को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिका की ताकत पर, असलहा पर सवाल उठने लगा है। ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए मौजूए बहस है कि एक तरफ अफ़गान फोर्सेस थी जिन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल थी, अमेरिकी फोर्सेस ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उनके पास मिसाइल थे, जदीद असलहा थे, सारी ताकतें थी। दूसरी तरफ तालिबान जिन्हें कोई बैरूनी इमदाद हासिल नहीं थी, कोई इंटरनेशनल एड उन्हें नहीं मिल रहा था, उनके पास जदीद असलहा नहीं था, उनके लोगों ने अमेरिका या दुनिया की किसी भी आला यूनिवर्सिटी में कोई तालीम हासिल नहीं की थी, वो सब उसी पहाड़ों और गारों के दरमियान मौजूद थे। उसके बाद एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ अफ़गान फोर्सेस अमेरिका की तस्वीर है कि अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी फोर्सेस और अफ़गान स्पेशल फोर्सेस तालिबान की आर्मी के सामने ईंट की नहीं बल्कि रेत की दीवार साबित हुई। पानी के बुलबुले की तरह ये सब लोग बह गए और इतना खौफ दहशत सवार हो गया कि बगैर जंग के ही ये सारे लोग तालिबान के लिए मैदान छोड़कर भाग निकले और तालिबान को शानदार फतह मिल गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तालिबान की हुकूमत कैसी होगी अफ़गानिस्तान में? क्या तालिबान वाकई में मिसाली बन सकेंगे अफ़गानिस्तान के आवाम के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ताज़ा तरीन अपडेट लेकर दोबारा हम हाजिर होंगे आपके साथ। अगर मिला टाइम्स को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए डाउनलोड करें मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।